أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. سورہ النازعات آیت نمبر 34 تا 41 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس دن کا تصور کرو، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا کہ میں دنیا کے اندر کیا کرتا رہا، اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا اور میں کیا کرتا رہا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر دیکھنے والے کے لیے جو ہے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. سرکش انسان اسے دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہم سرکش بن کر رہے، آج ہمیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس جس شخص نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، دنیا کے عیش و آرام میں غرق رہا، صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں لگا رہا، اللہ کے فرامین کو فراموش کرتا رہا، اللہ کی ندا اس کے کانوں میں دن میں 5 بار گونجتی تھی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی. اللہ کے احکامات کو پامال کرتا رہا، عیاشی کرتا رہا، فحاشی کے اندر مبتلا رہا، لہو و لعب کے اندر مبتلا رہا، اللہ کی پرستش کی بجائے اپنے خواہشات کا پیرو بن کر رہا، انسانوں کی پرستش کرتا رہا، بتوں کی پرستش کرتا رہا، انبیاء کی پرستش کرتا رہا، صلحاء کی پرستش کرتا رہا، قبروں کی پرستش کرتا رہا، مزاروں کی پرستش کرتا رہا، بادشاہوں کا غلام بن کر رہا اور سرداروں کا غلام بن کر رہا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا رہا. اللہ فرماتا ہے اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور گناہوں سے باز آ گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. آئیے اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنے حضور کھڑا ہونے کا خوف عطا فرمائے، خواہشات کا پیرو بننے کی بجائے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ کفار کہتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا کام کہ آپ اس کا وقت بتائیں. الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت انہیں ایسے محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ بس دن کے ایک پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. آج ہم اگر 50 سالہ 100 سالہ زندگی گزار چکے ہیں، قیامت کے دن ایسے محسوس ہوگا کہ دن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں، پھر ہم پر موت آ گئی. آئیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، سرکشی اور بغاوت سے باز آ جائیں، انسانوں کی پرستش سے باز آ جائیں، انسانوں کی بندگی اور غلامی سے باز آ جائیں، انسانوں کی حاکمیت کو سپورٹ کرنے سے باز آ جائیں، اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں فالو کریں
ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔